بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دولت میں بندی کا واقعی حصہ کیا ہے۔ دولت کے بندے خدا کی رحمت سے محروم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے تجارت اور دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا، اس سب کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ بس 3 مدے ہے، ایک او جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسری او جو پہن کر فرانا کر ڈالا، اور تیسری او جو اس نے راہ خدا میں دیا اور اپنے آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندی دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے، اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمائی ہوئی اور جوڑی ہوئی مال میں سے واقعتاً اور حقیقتاً اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے پہننے کی ضرورت میں یہاں اپنے اوپر خرچ کر لیا، یا راہ خدا میں دے کر آخرت کے واسطے اللہ کے یہاں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، بلکہ ان کے وارثوں کا ہے جن کے لیے وہ اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنی مال سے زیادہ اپنی وارث کا مال محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنی وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا مال ہے۔ لہذا دانشمند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنے آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ گن گن کر گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا، یعنی کیا اعمال خیر کی، اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے خزانے میں کیا سرمایہ جمع کیا، اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا۔ دولت کے بندے خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہوا اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ یعنی جو لوگ مال و دولت اور دنانیر و دراہم کے پرستار ہے اور انہوں نے دولت ہی کو اپنا معبود اور محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں بد دعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور ہے۔ مال و دولت کی فرستش اور بندگی یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کے احکام اور حلال و حرام کی حدود کا پابند بھی نہ رہے۔ جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی نہیں کی گئی اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال و دولت کو جمع کروں اور تجارت و سوداگری کو اپنا پیشہ اور مشغلہ بناؤں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہ اور ہو جا اللہ کے حضور میں جھکنے والوں اور گرنے والوں میں سے، اور کی جا بندگی اپنی پروردگار کی موت آنے تک۔ جن کو شریعت کے اصول و احکام کا کچھ علم ہے وہ جانتے ہیں کہ تجارت اور اس کے ذریعہ دولت کمانا جائز نہیں، اور
شریعت کے احکام کا ایک بڑا حصہ تجارت وغیرہ مالی و معاملات سے بھی متعلق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان تاجروں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے جو امانت داری، راست بازی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاص مقام تھا اور جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے لینا تھا، اس میں تجارت جیسے کسی جائز معاشی مشغلے میں بھی مشغول ہونے کی گنجائش نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت اور توکل کا وافر سرمایہ دے کر اس فکر سے فارغ بھی فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تو انہی کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے جن کا مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور حکم ہے۔ میرا کام تجارت اور دولت اندوزی نہیں ہے۔ اب آپ کے امتیوں میں بھی اللہ کے جو بندے خالص متوکلانہ طرز زندگی کو اپنے لیے پسند کرے اور اس راستے کے شدائد و مصائب پر صبر کی ہمت رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت ان کو میسر ہو، تو ان کے لیے بھی بلا شبہ یہی افضل ہے۔ لیکن جن کا یہ حال نہ ہو، ان کو کسی جائز معاشی مشغلہ کا اختیار کرنا خاص کر ہمارے اس زمانے میں بہت ضروری